بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ جب سے مسلمان مدینہ آئے تھے اسی وقت سے کافروں سے چھوٹی چھوٹی تکراریں شروع ہو گئی تھی۔ کافر یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمان امن سے رہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیف دینے کی کوشش کی۔ اس بات کا اندازہ یوں لگائیں کہ جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو ان کے قیمتی جائیدادیں ضبط کر لیں، ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا، ان سے مال چھین لیے تاکہ یہ اسے اپنے ساتھ نہ لے جا سکیں۔ امیر مسلمان جب ہجرت کر کے گئے تو ان کے پاس کچھ نہ تھا اور کافر ان کے مال پر قبضہ کر کے عیاشیاں کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مکہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے مزید معلومات لیں۔ یہ قافلہ 40 افراد پر مشتمل تھا، جس میں قریباً 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کے برابر مال تھا۔ پروگرام یہ بنا کہ یہ مال ان سے لے لیا جائے۔ یہ کوئی ظلم نہ تھا، یہاں سے مال لیا جاتا اور وہ لوگ مکہ جا کر وہاں جو مسلمانوں سے زبردستی چھینا تھا اس میں سے اپنا نقصان پورا کر لیتے۔ ویسے بھی ظلم کی ابتدا تو انہوں نے کی تھی، مسلمانوں سے ان کا مال چھینا، مارا پیٹا، قتل کیا، حتیٰ کہ گھروں سے نکال دیا۔ لہٰذا مسلمانوں کا ان سے مال لینے کے لیے نکلنا کوئی ظلم نہ تھا۔ بہرحال جب قافلے کے سردار ابو سفیان کو اس پروگرام کا علم ہوا تو اس نے ایک بندے کو پیسے دے کر جلدی جلدی مکہ بھیجا کہ انہیں کہو کہ وہ ہماری مدد کے لیے آئیں۔ مکہ والوں نے جب یہ پیغام سنا تو سب ہی تیار ہو گئے۔ ابو جہل کی قیادت میں 313 بندوں کا لشکر مدینے کی طرف چل پڑا۔ ان کے ساتھ بے شمار اونٹ، 100 گھوڑے اور 600 زیریں تھیں۔ اس زمانے میں زیادہ تر لڑائیاں تلوار اور تیر سے ہوتی تھیں، لہٰذا تلواروں اور تیروں سے بچنے کے لیے لوہے کی ایک جیکٹ پہنی جاتی تھی جسے زیرہ کہتے ہیں۔ ان کے پاس یہ بھی 600 کے قریب تھی۔ اپنی طرف سے یہ لوگ بڑے تکبر سے چلے تھے کہ مسلمانوں کو قتل کر دیں گے۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریباً 313 افراد کے ساتھ چل پڑے، جن میں زیادہ تر انصاری تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ابو سفیان کو جب اندازہ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب پہنچ جائیں گے تو وہ جلدی جلدی راستہ بدل کر قافلے سمیت بھاگ گیا۔ مکہ والوں کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان بچ کر بھاگ گیا ہے اور قافلہ بھی بچ گیا ہے تو ان میں سے بہت سے کہنے لگے کہ جس کی حفاظت کے لیے آئے تھے وہ تو بچ گیا ہے، لہٰذا اب واپس چلتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ میں نے واپس نہیں جانا۔ بہرحال 300 بندے واپس چل پڑے کہ جس کام کے لیے لڑنے آئے تھے وہ مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، لیکن ابو جہل 1000 بندوں کو لے کر آگے چل پڑا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ بھاگ گیا ہے لیکن ابو جہل جنگ کے لیے آ چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ مہاجرین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے اچھی باتیں کی، لیکن انصار کی تعداد زیادہ تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ بھاگ گیا ہے لیکن ابو جہل جنگ کے لیے آ چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ مہاجر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے بہت اچھی باتیں کی، لیکن انصار کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ان کی رائے لینے کے لیے بار بار پوچھ رہے تھے۔ تو انصار کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جب ان پر جہاد کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم یہی بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب لڑے۔ اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی تعداد کا اندازہ لگایا اور آگے چل پڑے۔ آگے ایک گراؤنڈ تھا جس میں مختلف کنویں تھے، ان کنووں کا نام بدر تھا، اسی وجہ سے اس میدان کو بھی بدر کہتے ہیں اور علاقے کو بھی بدر کہتے ہیں۔ لڑائی بھی یہیں ہوئی، اسی وجہ سے اس لڑائی کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا لشکر جہاں بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے بھی کچھ کنویں تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے والے کنویں کے قریب جا کر ٹھہر گئے۔ مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر کے باقی کنویں بند کر دیے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ جب جنگ سے پہلے کافروں کو پانی نہ ملے گا تو شاید پیاس کی شدت سے وہ ٹھیک طرح سے لڑ نہیں سکیں گے، یا اگر لڑیں گے بھی تو زیادہ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ اب گراؤنڈ کا منظر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج اس ساحل کے قریب تھی جس طرف سے ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر بھاگ گیا تھا، کیونکہ مسلمان اسی قافلے کی طرف جا رہے تھے، جبکہ کافر لوگ دوسرے کونے میں تھے اور سب کنووں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے فوجی ترتیب سے کھڑے کیے، انہیں جنگ کا طریقہ سمجھایا کہ کس وقت کیا کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اونچی جگہ خیمہ لگایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چلے گئے اور دعا فرمانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشیں نازل کی، جہاں مسلمان کھڑے تھے وہاں سے مٹی وغیرہ صاف ہو گئی اور وہاں مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا آسان ہو گیا، اور جہاں کافر کھڑے تھے بارش کی پانی کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو گیا، لہٰذا ان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب پریشان ہو تو اکثر کام ٹھیک نہیں ہوتے۔ پریشانی کا ایک بہت اچھا حل یہ ہے کہ انسان سو جائے، اور جب سو کر اٹھتا ہے تو پریشانی کافی حد تک دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو ڈاکٹر ڈپریشن والوں کو نیند والی گولیاں دیتے ہیں تاکہ یہ سو کر فریش ہو جائیں۔ اب حالات بڑے خراب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو اونگ دے دی۔ اونگ ہلکی سی نیند کو کہتے ہیں۔ اس نیند کی وجہ سے پریشانی ختم ہو گئی، اور جب وہ اٹھے تو مکمل فریش تھے۔ ان دونوں باتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ انفال میں فرماتے ہیں، جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی اتار رہا تھا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اور تمہیں شیطان کی گندگی سے دور کرے، تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ بندھے اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے۔ دراصل کافر زیادہ تھے اور مسلمان کم تھے۔ ہوا یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم محسوس ہونے لگی۔ اس طرح سے مسلمانوں میں حوصلہ پیدا ہوا، لیکن بعد میں کافروں کو مسلمان اپنے سے 2 گنا زیادہ نظر آنے لگے۔ یہ ان کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے۔ اس طرح وہ مسلمانوں سے گھبرا گئے اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ انفال میں ارشاد فرماتے ہیں، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دوں گا۔ مسلمانوں کی فوج کو ترتیب دینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیمے میں چلے گئے تو دعا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے اور خود بھی مدد کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمان کہتے تھے، ہمارے مارنے سے پہلے کوئی نہ نظر آنے والا کافر کو مار دیتا تھا۔ وہ لوگ جو مسلمانوں پر شدید تشدد کرتے تھے اور بے دردی سے قتل کیا کرتے تھے، ان کو بدلے میں قتل کیا گیا۔ ابو جہل، جس نے حضرت سمیہ کی ٹانگوں کو اونٹوں سے باندھ کر ٹانگیں توڑنے کے بعد نیزہ مار کر قتل کیا تھا، آج کے دن اس مظلوم کی بد دعا لگی اور وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور وہ امیہ بن خلف جو بلال حبشی کو باندھ کر مارتا تھا اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اس جنگ میں ایسے 70 ظالموں کو قتل کیا گیا جو مسلمانوں کو قتل کرنے آئے تھے۔ 70 افراد کو قید کر لیا گیا۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔